السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بارش ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ آپ موسم پہ تھوڑا سا حبس ہے، لیکن اس بارش سے میں آپ کو آج بارش کے موقع کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آج میں دعا کے موضوع پر بات کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم ہے، 1445 ہجری ہے، اسلامی سال کا پہلا دن، اور محمد و آل محمد کے گھرانے پر مصیبتوں کی دن تو اس یکم محرم سے پہلے کے شروع ہو چکے ہیں۔ جب آپ نے مکہ چھوڑا اس وقت سے ہی آپ اب تک سفر میں اور اذیتوں کے ساتھ، لیکن یکم محرم سے تو بہت زیادہ تکلیفیں اور محمد و آل محمد کے مصائب شروع ہو گئے۔ بہت عرصے سے دعا پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آج اللہ نے توفیق دی تو میں بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت موقع ہمیں بتایا کہ جن موقعوں پر آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک موقع بارش کا ہے۔ اس وقت چونکہ میں نماز پڑھ کے نکلا، باہر بارش ہو رہی تھی تو مجھے یاد آ گیا۔ تو بارش کے وقت دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اس کا اگلا جملہ یہ ہے کہ آپ اذان کے بعد دعا مانگیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کی گئی دعا۔ آپ کسی مریض کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آپ کے لیے دعا کریں تو وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے، اللہ وہ بھی دعا رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ کسی ضعیف کی، کمزور کی، معذور کی مدد کرتے ہیں، وہ آپ کو دعا دیتا ہے، اللہ وہ دعا رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں دیا۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں اس نے خلق فرمائی، اس میں انسان کو سب سے اعلیٰ ترین مخلوق قرار دیا۔ اب انسان کو اس نے، چونکہ شیطان بھی اس کے اوپر حاوی تھا اور دنیاوی عوامل بھی تھی، تو اللہ کو یہ پتہ تھا کہ انسان شیطان کے ہاتھوں میں کھیلے گا۔ تو جہاں اللہ نے گناہوں کے سزا کی بات کی تو وہاں پر معافی کی اور دعا قبول کرنے کی بھی بات کی۔ کوئی بھی شخص توبہ تو نصوح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ شیطان نے جب کہا نا کہ میں اسے ہر راستے پہ، ہر موڑ پہ گمراہ کروں گا، تو اللہ نے کہا تو کر لیے، ایک دفعہ ایک آنسو بہا کے میرے لیے توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اور بے شمار مواقع میں آپ اللہ تعالیٰ کے گھر حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے۔ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے۔ مسجد قباء میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے۔ جنت البقیع میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے۔ کربلا جاتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ 4 مقامات کا تو خاص طور پر ذکر ہے نا کہ جہاں پر دعا اللہ رد نہیں کرتا، جن میں سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف، وہاں پر دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 مسجد نبوی، مسجد نبوی میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3 کربلا، امام حسین کے گنبد کے نیچے جو دعا کی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ چوتھے مقام کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ چوتھا مقام، حالانکہ ان تینوں مقاموں میں سے آسانی کے ساتھ ہمیں جو میسر ہے وہ یہ چوتھا مقام ہے، لیکن اس پر اتنی زیادہ لوگ نہیں۔ وہ ہے آپ کے والدین کی قبریں۔ جب آپ اپنے والدین کی قبور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ ہستیاں تھیں جو میرے لیے دعا کرتی تھی اور ان کی دعائیں میری پشت پناہی کرتی تھی اور میرے لیے باعث رحمت تھی، یہ اب میرے پاس نہیں رہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی دعا سنو اور قبول کرو، چونکہ اس کی وہ ہستیاں جو اس کی پشت پناہی کرتی تھی وہ میں نے اس سے لے لی ہے۔ تو والدین کی قبور پہ بھی جا کے جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
اب اشرف المخلوقات کی بات ہو رہی تھی، تو اشرف المخلوقات میں جو سب سے اعلیٰ ترین مخلوق اللہ نے ان میں سے جو کریٹ کی وہ انبیاء کرام تھے اور معصومین علیہ السلام تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء کرام کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور اس کے بعد چہاردہ معصومین تک یہ تمام لوگ معصوم تھے، ان کو ہم معصوم سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو برگزیدہ اور اپنے پسندیدہ اشخاص ہیں ان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا، ان کی حفاظت فرمائی، اور اگر شیطان کبھی ان کے راستے میں آیا تو اللہ نے اسے دور کر دیا۔ تو دعا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، الدعاء صلاح المومنین، مومنین کے لیے اسلحہ ذرا ہے، اس کے لیے ڈھال بنتی ہے، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا ہر موقع پر کیا کرے، دعا انسان کے ہر موقع پر ساتھ دیتی ہے۔ آپ پریشانی میں دعا کریں، آپ گھر سے نکلتے ہیں آپ دعا کریں، تعلیم کی ہے انبیاء کرام کو، تو جو دیکھیں نا کہ جب بھی مشکل میں پڑے ہیں اللہ نے ان کو دعا تعلیم فرمائی ہے۔ حضرت یونس کی دعا اب بڑی عام آپ سب پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت مجرب دعا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا، ربی انی مغلوب فانتصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ اب یہ بہت دعائیں ہیں، بہت دعائیں ہیں، یہ ساری دعائیں بہت مضبوط، پاکیزہ اور سریع رضا ہیں، جلدی قبول ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے جلدی ان کو قبول فرماتا ہے۔ جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ہم کمزور ہیں۔ انبیاء کرام پہ جب وقت آیا انہوں نے دعا مانگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی کوئی مشکل پڑتی تھی فوراً مصلی بچھاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔ معصومین کا بھی یہی حال تھا، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ مصلی بچھاتی تھی، روتی تھی، دعا کرتی تھی، حضرت علی بھی دعا کرتے تھے۔ کربلا میں امام حسین کی دعائیں آپ دیکھیں، سارے راستے شام تک کا جو سفر رہا اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ، امام زین العابدین اور باقی جو محمد و آل محمد کے گھر والے تھے ان کی آپ دعائیں دیکھیں۔ ہر وقت دعا، ہر وقت دعا، دعا آپ کو خدا کے قریب کرتی ہے، اور جب آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کسی عالم دین کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو گناہ کا موقع آ رہا ہے، آپ شرمندہ ہو کے آپ نہیں کریں گے۔ تنہائی میں آپ کو ہو سکتا ہے شیطان وہ بلا لے، لیکن اگر آپ کے قریبی عزیز ترین اچھے لوگ آپ کے قریب ہیں آپ گناہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی حیثیت کا جب ہم ادراک کریں گے تو ہم سے تو گناہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی شیطان ہمیں کبھی نہ کبھی پکڑ لیتا ہے اور گناہ ہو جاتا ہے، وہ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے آغاز میں ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اور ہم پہ رحمت